بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ARYQ ٹی وی پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ حضور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اس پروگرام میں ہم کریم آقا کے ان غلاموں کا ذکر کرتے ہیں جنہیں براہ راست صحبت مصطفیٰ کا اعزاز حاصل رہا، دور و نزدیک سے سرکار دو عالم کی غلامی میں آئے۔ اس حوالہ سے ان اشعار سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ اس میں ذکر ہے کہ کس طرح یہ نجوم ہدایت کریم آقا کی صحبت میں آئے۔ شاعر نے بیان کیا کہ اے مرسل پاکیزہ خو، کس خلق کا پیکر ہے تو، اے مرسل پاکیزہ خو، کس خلق کا پیکر ہے تو، قرآن ہے گویا ہو بہو یا ایہا المزمل، تو کائنات حسن ہے تیری زکاة حسن ہے، یہ آب و گل یہ رنگ و بو یا ایہا المزمل۔ تھے وہ نجوم اہتدا، بخت ان کے تھے کتنے رسا، بیٹھے جو تیرے روبرو یا ایہا المزمل۔ روما حبش ایران سے سب آ کے تیرے ہو گئے، جن کو تھی حق کی جستجو یا ایہا المزمل۔ اور خوابوں میں آ کر مسکرا بیداریوں کو جگمگا، اے آمنہ کے ماہرو یا ایہا المزمل۔ اور چہرہ تیرا تکتا رہوں، تجھ سے تیری باتیں سنوں، رکھتا ہوں میں بھی آرزو یا ایہا المزمل۔ اور دیکھے دعا باب اثر، شام علم کی ہو سحر، مدحت سرا ہو مو بمو یا ایہا المزمل۔ بس چہرہ تیرا تکتا رہوں، تجھ سے تیری باتیں سنوں، میں بھی رکھتا ہوں آرزو یا ایہا المزمل۔ ناظرین محترم، الحمدللہ اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ مفتی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ بہت شکریہ۔ آج مفتی صاحب جس عظیم صحابی کا ہم نے ذکر کرنا ہے وہ ان کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے، اور غزوہ بدر ہو، احد ہو، فتح مکہ ہو، صلح حدیبیہ ہو، وہ ہر جگہ کریم آقا علیہ السلام کی سنگت اور صحبت میں نظر آتے ہیں، اور ان کے سر پر السابقون الاولون کا تاج ہے۔ میں چاہتا ہوں ان کا تعارف ذرا کروائیے، آغاز کیجئے، بسم اللہ جی۔ الحمد لولیہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، بڑے خوبصورت اشعار سے آغاز کیا آپ نے۔ بہت شکریہ جی۔ جس ہستی کا تذکرہ کر رہے ہیں ہم، ابو عبید اللہ یا ابو محمد حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ سبحان عنہ، اللہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے مجاہد جفاکش صحابی ہیں، سبحان اللہ۔ اور بہت سارے اعزازات انہیں ملے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے۔ جس طرح بھی آپ نے کہا کہ اگر ہم ان کی حیات کا اگر اجمالی خاکہ اگر دیکھیں صحیح۔ تو السابقون الاولون من المہاجرین والانصار جو قرآن نے کہا، اور آگے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مژدہ جاں فضا عطا فرمایا ہے، بے شک۔ اس کے بھی مصداق ہیں۔ اور فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واہ واہ، واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، کیا کہنے، اس کے بھی مصداق ہیں۔ یعنی انہوں نے ہجرت بھی کی، اپنے گھر سے نکالے گئے، راہ خدا میں ستائے گئے، اور پھر وقاتلوا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد بھی کیا ہے، اس کے بھی مصداق ہیں۔ اور پھر بیعت رضوان کے موقع پر جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبصورت اعلان فرمایا تھا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ البتہ تحقیق اللہ اہل ایمان سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ کیا کہنے، تو ان بیعت رضوان والوں میں بھی حضرت حاتب بن ابی بلتعہ شامل ہیں، جی اور پھر اصحاب بدر جن کے بارے میں
یوں فرمایا گیا کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا کہ تم جو چاہو آج کے بعد کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ واہ واہ، ان کا مصداق بھی حضرت حاتب بن ابی بلتہ ہیں، بدری صحابی ہیں، تو بہت سارے اعزازات، بہت سارے شرف ان کے دامن کے اندر ہیں، اور خاص طور پر ان کے بخت کا ستارہ جی اس وقت عروج پہ ہوتا ہے، اور اس وقت ان کی قسمت اوج ثریا پہ ہوتی ہے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری کے بعد، یہ جو ابھی میں نے ذکر کیا بیعت رضوان کا جو واقعہ، صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے سن 6 ہجری میں، سبحان جب یہاں سے پلٹے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ المنورہ میں آ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، سبحان اللہ، مجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو میں چاہتا ہوں، کیا خوبصورت بات ہے قاری صاحب، کیا کہنے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں وہ رحمت کا پیغام محدود نہ رہے، 4 دانگ عالم میں پھیل جائے، کیا کہنے، میں سبحان اللہ، چاہتا ہوں اس رحمت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ فرمایا اس کے لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ریاست مدینہ کے دائیں بائیں جو ریاستیں ہیں، جو سلطنتیں ہیں، جو اس وقت کی پاورز ہیں، جو سٹیٹس ہیں، فرمایا ان کے جو حکمران ہیں، جو ان کے کیا کہتے ہیں حکومت کے عمال ہیں، ان تک دعوت حق پہنچے، دعوت دین پہنچے، میری نبوت اور رسالت کا پیغام پہنچے، جی میری رحمت کا پیغام پہنچے، اور اس کے لیے خطوط لکھوائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں کی طرف، مختلف صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو روانہ فرمایا، ان کا انتخاب عمل میں آیا، اور مصر کی طرف، والی مصر کی طرف سبحان اللہ، جو میرے آقا نے خط لکھا، اور اس خط کے جتنے بھی خطوط حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لکھتے تھے غیر مسلموں کی طرف، اس کے مندرجات جو ہوتے تھے ان کا آغاز ایک ہی طرح سے ہوتا تھا، اوپر اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر لکھا ہوتا تھا من محمد عبد اللہ و رسولہ سبحان اللہ، الی فلان ابن فلان، اور آگے لکھا ہوتا تھا والسلام علی من اتبع الہدا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطوط پر، ان دعوت ناموں پر لکھا ہوتا تھا یہ سلام، یعنی سلام، یعنی مفتی صاحب اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے فرمایا نا کہ جو میری اتباع کرے اس پر سلام ہے، تو ہم بھی شامل ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ جی بے شک شامل ہو اللہ گئے، اکبر، بالکل اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے، سبحان اللہ، یعنی یہ شرف، یہ اعزاز، الحمدللہ، یہ آج کے آپ جن کی بات کر رہے ہیں، اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان غلاموں کا ذکر تو بڑے اسپیشل انداز میں فرمایا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں وہ حدیث موجود ہے، اور خاص طور پر ابھی آپ نے کہا نا کہ آج کے دور کے جی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں، کاش میں اپنے بھائیوں سے مل پاتا۔ اللہ اکبر، تو اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ ہمارے علاوہ کوئی ہے؟ ہم ہی تو ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا نہیں، تم تو میرے اصحاب ہو، اللہ اکبر، تم تو میرے صحابہ ہو، واہ واہ واہ، میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بعد کے ادوار میں آئیں گے، جو بعد کے زمانوں میں آئیں گے، اور مجھے دیکھیں گے بھی نہیں، پھر بھی میرے اوپر ایمان لائیں گے اور مجھ سے ٹوٹ کر محبت کریں گے، میرے نعرے لگائیں گے، میرے نام پر اپنی گردنیں کٹوائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ آج کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ان کا تذکرہ میرے آقا کی زبان سے ہوا، یعنی سرکار نے اور فرمایا حضور ان سے کی مجلس ملاقات میں کرنا ہوا۔ چاہتا، ہاں، میرے آقا نے فرمایا کہ کاش میں ان سے ملتا، واہ واہ، کاش میں مل پاتا۔ کیا آپ جس طرف ذہن گیا آپ کا یہی بات ہے۔ تو رحمت عالم خود اس تمنا اور خواہش کا اظہار فرما رہے ہیں، لو کے الفاظ ہیں، لو۔ جی جی، تو اب میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہاں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لکھتے تھے، چونکہ یہ غیر مسلم کو سلام کرنے کا طریقہ ہے، یعنی مسلمان کے لیے یہ ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا السلام علیکم پہلا آپ کریں تو السلام علیکم کہیں، اگلا جواب میں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا۔ اور مسلمان کا آپس میں ملنے کا جو انداز ہے وہ سلام ہے، سلام۔ نبی رحمت نے فرمایا سلام کو رواج دو،
اور فرمایا سلام اسے بھی کرو جس کو جانتے ہو، اسے بھی کرو جسے نہیں جانتے۔ جی یہ بات ہمارے نوٹ کرنے کی ہے۔ آج ہم جس بندے کو جانتے پہچانتے ہیں اس سے تو سلام کر لیں گے، لیکن ہم رات جا رہے ہیں، بالکل سامنے بندے کھڑے ہیں جن کو ہم پہچانتے نہیں، لیکن یہ پتہ ہے وہ مسلمان ہیں، پھر بھی ہم سلام نہیں کرتے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، سلم علی من تعرف و من لم تعرف، کیا کہنے، جس سبحان کو اللہ۔ پہچانتے ہو اسے بھی سلام کہو، جس کو نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کہو، سلام کو رواج دو۔ مسلمان کو سلام یوں کیا جاتا ہے، لیکن یہاں چونکہ غیر مسلم، اگر آپ کے سامنے بھی وہ غیر مسلم آتا ہے، جی وہ ہمارے ہاں غیر مسلم ایسا ہوتا ہے جو کرسچن ہوتے ہیں، وہ سیم ہمارے والا سلام کہہ دیتے ہیں، صحیح، تو اب جواب دینے کا لوگ پوچھتے بھی ہیں جواب کیسے دیا جائے، تو اس کا جواب یا تو وعلیکم کہہ دیا جائے، اتنا کافی صحیح۔ ہوتا ہے، یا پھر یہ جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضور کا طریقہ، حضور کی حدیث سے ثابت، والسلام علی من اتبع الہدی، اللہ اکبر، والسلام علی من اتبع الہدی۔ سبحان اللہ۔ اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، غیر مسلم کو بھی آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلامتی اس شخص پر ہے جو ہدایت کی پیروی کرے گا، جی جو ہدایت کو اپنائے گا۔ والسلام علی من اتبع۔ ایک تو یہ بات، اس میں خط، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا ذکر آیا، تو ہمارے ناظرین کے استفادہ کے لیے ایک تو یہ بات اہم ہے کہ ان کو فائدہ ہو جائے ان تک۔ دوسری بات یہ کہ لکھا ہوتا تھا من محمد عبد اللہ و رسول، سبحان اللہ۔ اور یہ بات شاید پتہ نہیں کسی پروگرام میں ہم نے ذکر کی تھی کہ جب حدیبیہ کے موقع پر جب ادھر سے نمائندے آئے اور معاہدہ نامہ صلح نامہ حدیبیہ لکھا جانے لگا تھا، تو حضرت مولا کائنات کاتب تھے، صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اس وقت لکھ رہے تھے، جی تو انہوں نے یہ لکھا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ھذا ما کاتب علیہ محمد رسول اللہ، بے شک، ھذا ما کاتب علیہ محمد الرسول اللہ۔ تو اب جو فریق مخالف تھا اس نے اس پر اعتراض کر دیا، اس نے کہا جی یہ کیا بات، محمد الرسول اللہ اگر ہم آپ کو مانتے جی تو پھر جھگڑا کس بات کا تھا، تو یہ ختم کر دیجئے، محمد الرسول اللہ نہ لکھیے، محمد بن عبداللہ لکھیے، محمد بن ھذا ما کاتب علی محمد بن عبداللہ۔ جی، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست، واہ واہ واہ، سبحان، حکمت، حضور کی واہ واہ واہ، حکمت، کیا کہنے، کیا چونکہ کہنے۔ میرے آقا دیکھ رہے تھے کہ یہ اعتراض کرنے والے کل کو میرے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے، یہ مان جائیں گے، واہ یہ واہ۔ میری غلامی میں آئیں گے۔ میرے نبی نے حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا ام ہو یا علی، ام ہو، مٹا دو، واہ واہ واہ، مٹا دو۔ تو اب حضرت مولا کائنات نے جو عرض کیا نا، وہ بھی تاریخ کا ایک روشن باب ہے اور غیرت ایمانی کا وہ ثبوت ہے۔ صحیح، حضرت جو مومنین کے مولا ہیں، اللہ اکبر، مومنین کے مولا ہیں، انہوں نے ایمان کا وہ ثبوت دیا، حالانکہ حضور کا حکم تھا مٹا دو، لیکن ایک طرف حکم تھا، عقل کہتی تھی حکم ہے مٹا دو، عشق نے کہا کہ نہیں علی، تو محبوب کا نام مٹانے نہیں آیا، جی چمکانے آیا ہے۔ سبحان اللہ، تو عرض کیا واللہ لا امحوک ابدا، آقا کسی اور کو کہہ دیجئے میں آپ کا نام مٹا نہیں سکتا، اللہ کی قسم ہے آپ کا نام کبھی بھی نہیں مٹا سکتا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے کہا جی میں نہیں مٹاؤں گا، حضور نے قلم پکڑا اور مٹا کے خود لکھ دیا ھذا ما کاتب علی محمد بن عبداللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی، فرمایا مٹا دو، فرمایا آج ان کی مان لو پھر یہ قیامت تک میری مانیں گے۔ نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی۔ ناظرین محترم ہمارے ساتھ رہی، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں۔ حضور قبلہ مفتی صاحب کی بڑی میٹھی باتیں ہیں، یقین کریں ان کے جو جملے نکلتے ہیں ان کے لبوں سے قلب و روح میں اترتے چلے جاتے ہیں۔ ابھی جو انہوں نے جملہ کہا، میں تو بھی اسی نشے میں ہوں کہ سرکار دو عالم نے فرمایا ان کو بھی میرا سلام ہے جو میری اتباع کریں، اور مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے غلاموں، میرے صحابہ، تمہیں ایک مرتبہ سلام ہے اور آپ کے بعد وہ لوگ آنے والے ہیں جنہوں نے دیکھا نہیں ہوگا لیکن تن من دن میرے نام پہ قربان کریں گے، میں محمد انہیں 7 مرتبہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، تمہیں ایک مرتبہ انہیں 7 مرتبہ بشارت دیتا ہوں۔ یہ بشارت کریم آقا نے عطا فرمائی تھی۔ تو بات چل رہی ہے سیدنا حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ کریم آقا کو ان پر کتنا اعتماد تھا کہ جناب کسی ملک میں بھیجنا چاہتے تو کریم آقا انہیں سفیر بناتے۔ جی مفتی صاحب فرمانے لگے۔ تو مصر کی طرف بھیجنے کے لیے قرۂ فال ان کے نام نکلا، انتخاب ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نامہ عطا فرمایا، وہ خط عطا فرمایا،
اور ڈیوٹی دی. اس وقت کی طاقتوں میں سے ایک طاقت مصر بھی ہے, اور مصر کا بڑا قدیم چونکہ اس کی ثقافت اور کلچر اور قدیم تذکرہ ہے مصر کا. تو حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لے کے پہنچے اور والی مصر کو خبر ہوئی کہ جب بتایا گیا کہ ریاست مدینہ کے والی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر اور نمائندہ بھیجا ہے, تو والی مصر نے حکم دیا اپنی ریاست کے عمال کو جی کہ ان کے پروٹوکول کا خاص اہتمام کیا جائے, کیا کہنے, سبحان اللہ. کسی قسم کی کمی نہ آئے ان کے استقبال میں, ان کے اعزاز میں, ان کے اکرام میں. حضرت حاتب بن ابی بلتہ پہنچے نا, یہ بھی قاری صاحب بہت بڑی بات ہے سبحان اللہ. آج کے دور کے ان لوگوں کے لیے جو دین کے نمائندے ہیں اور جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں. دو باتیں اس کے اندر بڑی اہم ہیں. جب آپ پہنچے والی مصر کے دربار میں پہلی دفعہ, پھر 3 دن کے بریک اور ریسٹ کے بعد پھر دوبارہ آپ تشریف لے گئے. جی تو جب آپ وہاں پہنچے نا, تو آپ نے اس حکمت کے ساتھ اور جرت کے ساتھ, دو باتیں, جی جرت اور حکمت دونوں. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایسے کنارے ہیں جو مل نہیں سکتے. جی شاید جرت کا مطلب حکمت کا دامن چھوڑ دینا, اللہ اکبر. اور حکمت کا مطلب لوگ لیتے ہیں بزدلی. صحیح. نہیں, حضرت حاتب بن ابی یہ بلتہ متضاد چیزیں نہیں ہیں. متضاد چیزیں نہیں ہیں یہ. واہ واہ واہ. شجاعت بھی ہو اور حکمت بھی ہو. کیا کہنے, سبحان اللہ. یعنی شجاعت اگر حکمت سے خالی ہو جائے تو وہ نیرا جوش ہوتا ہے, صحیح. ہوش نہیں ہوتا, اور حکمت شجاعت سے خالی ہو جائے تو وہ بزدلی ہوتی ہے. تو دونوں چیزیں, حکمت بھی اور شجاعت بھی. صحیح. اب حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مصر کے جب دربار میں پہنچے ہیں, تو آپ نے آغاز کیسے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خط دیا نا, تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ والی مصر نے اسے چوما. سبحان اللہ. اپنے غیر مسلم تھا, اللہ کافر تھا, اپنی آنکھوں پہ لگایا اور بڑی محبت سے اس کو وصول کیا. اچھا, اس کو وصول کرنے کے بعد پھر جب گفتگو کا آغاز ہوا, تو حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے جرت یہاں ایسے دکھائی, آغاز یہاں سے کیا. والی مصر اس کو کہا, مقوقس جو تھا اس کو کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم سے پہلے اسی سرزمین, اسی دھرتی پہ ایک بادشاہ ہوتا تھا, واہ واہ, جس نے ربوبیت کا دعویٰ کر ڈالا تھا, صحیح صحیح, جس کو خدا ہونے کا گمان گزرا تھا. آج اس کا نام و نشان نہیں ہے, وہ نشان عبرت بڑا ہوا ہے. جی تو اے بادشاہ وقت, عبرت پکڑو اس سے, واہ اس واہ. سے پہلے کہ تم عبرت بنا دیے جاؤ. تم سے پہلے بھی یہاں ایک شخص تخت نشین تخت تھا, نشین تھا, اسے بھی خدا ہونے کا اتنا یقین. اتنا ہی یقین تھا. واہ واہ. فرعون کی طرف اشارہ تھا. صحیح. اب آپ اندازہ کر لیں, یہ بات کسی بادشاہ کے دربار میں اس انداز میں کہنا, یہ ہے جرت رندانہ. آئین جواں مرداں, حق گوئی و بے باکی, اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی. صحیح. کسی سلطان کے دربار میں. اب ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ اگر اس طرح کا مبلغ حکمرانوں کے پاس جائے, اس طرح کا واعظ جائے, اس طرح کا عالم اور اس طرح کا فقیر جائے جو انہیں اس انداز میں دعوت دینے والا ہو, تو شاید پھر وہ رائے راست سے نہیں ہٹتے, صحیح. پھر وہ رائے راست پہ رہتے ہیں. اب اگلی بات, یہاں سے حکمت کا آغاز ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے پتہ کیا فرمایا, بڑے حکیمانہ انداز میں اور لاجک کے ساتھ, دلیل کے ساتھ, آرگومنٹ کے ساتھ, جو آج کے دور میں کہا جاتا ہے. اب آرگومنٹ کتنا مضبوط تھا. جی کہا آپ نے کہ جس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا پیغام لے کے آیا, ان کے نبوت رسالت کی دعوت لے کے آیا, انہوں نے قریش کو دعوت دی تو انہوں نے مارنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ بتوں کے پجاری بن چکے ہیں. یہود کو دعوت کی تو انہوں نے یکسر مسترد کر دیا. تو اب کہا کہ قریش اور یہود دونوں کی بنسبت جو نصارہ ہیں نا, جی جی, وہ ہمارے دین کے زیادہ قریب ہیں. صحیح. وہ نصرانی تھا, اہل کتاب, وہ عیسائی تھا چونکہ. تو کہا یہ اگلا کہ دل پسیجنے کے لیے, دل نرم کرنے کے لیے کہا نصارہ زیادہ قریب ہیں, ہمارے درمیان اقدار مشترکہ بہت زیادہ ہیں, کامن چیزیں بہت زیادہ ہیں, تو امید ہے کہ آپ اس دعوت پر غور کریں گے. یہ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور تیسری بات یہ کہی, آپ نے فرمایا کہ کسی نبی برحق کے دور میں جو لوگ ہوتے ہیں
وہ اس نبی کی قوم کہلواتی ہے، اور اس قوم پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس نبی کا کلمہ پڑھیں اور اس کی اتباع کریں۔ صحیح۔ تو آج کے دور کے نبی برحق اور نبی آخر الزمان خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ بڑے زیرک ہیں، دانشور ہیں۔ یہ باتیں اس نے سنی بڑے غور سے، اور پھر خط کھولا اور اس کو تفصیل میں پڑھا، اور پڑھنے کے بعد دل سے وہ مان چکا تھا۔ آپ نے اس انداز میں اس کو خطاب کیا اور واعظ کیا کہ وہ امپریس ہو گیا۔ صحیح۔ لیکن چونکہ ہر دور کے ایسے لوگوں کے ساتھ رہا کہ وہ اندیشوں اور وسوسوں کا اور لومت لائم کا اور خوف کا شکار ہوتے ہیں کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے، تو اس نے کہا ٹائم مانگا، 3 دن کے لیے آپ کو ٹھہرا دیا گیا۔ جی۔ جب 3 دن کے بعد اگلی ملاقات ہوئی نا، تو یہ فائنل ملاقات تھی، جس کو کہتے ہیں کہ لوہا گرم ہو چکا تھا اور ضرب لگانا باقی تھی۔ اب وہ ضرب کیسی لگی کہ جب 3 دن کے بعد دوبارہ آپ کو طلب کیا گیا، آپ دربار میں پہنچے، اتنی دیر میں اس نے بہت سوچ بچار کیا، غور و خوض کیا، تو الیک سلیک کے بعد پہلا سوال یہ داغا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے نبی، اگر وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، تو جب انہیں مکہ سے نکالا گیا صحیح۔ تو اس وقت انہوں نے اس قوم کے خلاف دعا کیوں نہیں کی؟ صحیح۔ اس قوم کے خلاف دعا کیوں نہیں کی اور ان کا بیڑا غرق کیوں نہیں ہو گیا؟ انہیں اپنی جنم بھومی سے جائے ولادت سے نکال دیا گیا، اور وہ مجھے آپ کا جملہ بڑا پیارا لگ رہا ہے۔ آپ نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ ان کے خلاف دعا کیوں نہیں کی۔ آپ نے بد دعا نہیں کہا، لفظ بد کی نسبت بھی آپ سرکار کی طرف نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر، یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اور سبحان اللہ۔ تو یہ تھا کہ اس نے کہا کہ اگر اتنی اذیتیں دی، اتنی تکلیفیں دی کہ مکہ جو ان کی جائے ولادت تھی اور وہاں اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ ہے، چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، اور انہیں پیار بھی بڑا تھا، وہ موڑ موڑ کے دیکھتے تھے، تو ان کے خلاف دعا کیوں نہیں کی؟ صحیح۔ دعا کرتے تو توبہ و برباد ہو جائے۔ اب یہ بڑا سوال تھا، صحیح۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب لاجواب ہو جائیں گے، لیکن ادھر میرے آقا کے تربیت یافتہ تھے، حضور کے نمائندے تھے، جی۔ حضور کے صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتع تھے۔ انہوں نے کہا جی اچھا یہ بتائیے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں؟ کہا ہاں میں نبی مانتا ہوں۔ تو کہا جی جب انہیں صلیب پر چڑھایا جا رہا تھا تو انہوں نے اپنی قوم کے خلاف دعا کیوں نہیں کی؟ اللہ اکبر، کیا خوبصورت جواب۔ جب یہ الزامی جواب اس کو کہتے ہیں، مسکت جواب۔ صحیح۔ جب یہ جواب دیا نا تو والی مصر کہنے لگا کہ آپ بہت بڑے دانا ہیں، اور جس ہستی کی طرف سے آئے ہیں ان سے بڑا حکیم اور دانا بھی کوئی اور نہیں ہے۔ بے شک۔ تو حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ نے والی مصر کے دربار میں، غیر مسلم کے دربار میں، جی۔ نہ صرف اپنی حکمت اور دانائی کو منوایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست کا اقرار بھی کروایا ہے۔ جی۔ اس کے بعد اس نے آپ کو روانہ کیا، کہا کہ میں اس پر غور و خوض کروں گا، اور تحائف دے کے بھیجا۔ وہ تحائف کی ایک بہت بڑی فہرست ہے۔ صحیح۔ 3 کنیزیں جن کے نام 2 کے تو ملتے ہیں، ایک ماریا اور ایک سیرین، تیسری کا نام نامعلوم تھا، ایک دلدل اور ایک یافور سبحان اللہ، گدا اور ایک نیزہ، جی، اور اسی طرح ایک حلہ جو ہے وہ ریشم کا، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ دوسرا بہت قیمتی جبہ، اور 1000 مسکال جو ہے وہ دینار وہ دے کے بھیجے۔ جی۔ تو حضرت حاتب بن ابی بلتع کو بھی تحفے میں بہت ساری چیزیں دی۔ اب یہ تحائف لے کے جب واپس پلٹے نا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری صورتحال بتائی اور کہا جی یہ والی مصر نے تحائف بھیجے ہیں۔ صحیح۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبول فرما لیے، اور پھر ان میں سے جو سیرین نامی کنیز تھی وہ حضرت حسان سے، اور جو نامعلوم تھی ایک اور صحابی سے ان کا نکاح ہوا۔ دلدل یافور یہ بھی میرے نبی کے استعمال میں رہی، سبحان اللہ۔ پھر حضرت مولا علی کو دے دی، اور حضرت ماریہ میں جان بوجھ کے آخر میں تذکرہ کرنا چاہ رہا تھا کہ کیسا شرف اور کیسا اعزاز ہے کہ وہاں سے کبد سے مصر سے جو آئی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول فرمایا، اور ان کے بطن سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کا شرف تھا، اعزاز تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا سفیر بنا کے بھیجا، نمائندہ بنا کے بھیجا، اور انہوں نے وہاں بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی دانائی کے ساتھ، بڑی فراست کے ساتھ، لاجک کے ساتھ
ریزن آرگومنٹ کے ساتھ سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا ہے اور منوایا ہے، اور سرخ روح ہو کر وہاں سے واپس لوٹ۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے ہیں، سبحان حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آگے چلتے ہیں۔ جی اس کے بعد حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک بہت بڑا واقعہ، یہ جو صلح نامہ حدیبیہ تھا، صحیح۔ صلح نامہ حدیبیہ، میں کہتا ہوں اگلے واقعے میں بعد میں چلتے ہیں، وقفہ حائل ہے مفتی صاحب، اور ناظرین محترم قبلہ مفتی صاحب کی خوبصورت باتیں ہیں، اور سیدنا حاتب بن ابی بلتع ان کا حسین ذکر ہے جن پر کریم آقا کو اعتماد تھا، اور انہی کے ذریعے وہ عظیم ہستی ہماری ماں جو ہیں ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، وہ بھی رب کائنات کرم نوازی ہوئی، اور پھر ان کے بدن سے حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام جلوہ گر ہوئے۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں۔ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں انتہائی عزت اور تکریم کے لائق جناب محترم مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب، اور عظیم صحابی رسول، عظیم سفیر، السابقون الاولون میں جن کا شمار ہوتا ہے جناب سیدنا حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جمیل جاری ہے۔ حاتب بن بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا تاریخی واقعہ جس کی طرف میں آپ کو سامعین محترم لے کے جانا چاہتا ہوں، اور یہ واقعہ اتنا پیارا ہے کہ جب سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس میں نبی پاک کا علم ملتا ہے، نگاہ مصطفیٰ دیکھتی ہے کہ اس واقعے میں کون کہاں ملے گا، کہاں ملاقات ہوگی۔ مفتی صاحب آپ اشارہ سمجھ گئے، میں چاہتا ہوں کہ وہ روزہ خاک کے مقام پہ کریم آقا علیہ السلام جو اشارہ فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی معیت میں صحابہ کو بھیجا، میں چاہتا ہوں اس واقعے کی طرف ذرا وضاحت فرمائیے۔ ایک وہ جب آپ سفیر بن کے مصر گئے، اور دوسرا یہ واقعہ، یہ دو وہ ہیں جو حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو بہت نمایاں کرتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ اور اس کا پس منظر تو صلح نامہ حدیبیہ تھا، جی کہ معاہدہ ہو گیا تھا کہ آپ ایک دوسرے کے پر چڑھائی نہیں ہوگی، اور اس کے بعد پھر کچھ قبائل جو تھے ان کو اختیار دیا گیا تھا، جو چاہیں وہ مدینہ، ریاست مدینہ کے حلیف بن جائیں، جو چاہیں مکہ کے حلیف بن جائیں۔ تو خیر کفار کی طرف سے، قریش کی طرف سے یہ معاہدہ توڑ دیا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کو قائم رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہٹ درمی پر اتر آئے تھے۔ تو اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فائنلی اللہ کے حکم سے، نبی کا کوئی کام بھی اللہ کی مرضی اور منشا کے بغیر نہیں ہوتا، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، آپ نے مکہ پر چڑھائی اور مکہ کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیا اور تیاریاں شروع کر دی۔ اچھا، اس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخفی رکھا تھا، مخفی رکھا، انتہائی مخفی رکھا تھا، اپنے قریبی جو ساتھی تھے انہیں بھی نہیں بتایا تھا، چونکہ ٹارگٹ اتنا بڑا تھا، مہم اتنی بڑی تھی، پروگرام جو ہے وہ بہت اہم تھا۔ تو جب فائنلی تیاری ہو کے جب نکلے گا اللہ کا محبوب، جب محبوب کے غلام، تو پھر تو پوری کائنات کو پتہ چل جائے گا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخفی رکھا اس بات کو۔ لیکن حاتب بن ابی بلتع جو تھے یہ بہت زیرک شخص تھے، بہت دور اندیش ہستی تھے، حالات کا تجزیہ کر لیا کرتے تھے، بھانپ لیتے تھے بات کو، جانچ اور پرخ میں بڑی مہارت رکھتے تھے، سمجھ لیتے تھے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ عام طور پر جملہ کہ اس خاموشی کے پیچھے طوفان چھپا ہے، تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ ٹائم گین کیا ہے وہ صلح نامہ حدیبیہ میں، جو ہم نے پہلے بھی کہا کہ حکمت تھی، تو اس کے پیچھے اب یہ ہے کہ آپ تیاریاں کر رہے ہیں اور فائنلی آپ چڑھائی کریں گے۔ ان کے سارے رشتہ دار اعزاء و اقربا مکہ میں تھے، ان کے اہل خانہ مکہ میں تھے، ان کے بچے، اچھا ان کے بچے تھے مکہ میں، خود تو یہ باہر سے آئے تھے، یمن سے آئے تھے، اعزاء و اقربا میں نے کہا، یعنی ان کے بچے، ان کی بیوی وہ مکہ میں تھے، خود یہ یمنی النسل تھے، یمن سے تھے، تو ادھر آ کے ٹھہرے تھے۔ ان کو یہ خیال آیا کہ باقی جتنے بھی مہاجر صحابہ ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے، ان کے تو عزیز رشتہ دار، محلہ دار، یار وہ مکہ میں ہیں، تو اگر وہ اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو وہاں چھوڑ کے آئے ہیں تو وہ ان کا خیال رکھیں گے، لیکن میرا کوئی نہیں ہے۔ ادھر سے ایک کنیز ادھر آئی ہوئی تھی ابن خطل کی،
وہ امداد کے لیے اور مانگنے کے لیے مدینہ المنورہ میں، وہ واپس جانے لگی تو حاتب بن ابی بلتہ نے ایک خط لکھا اور وہ خط اس عورت کو دیا اور کہا کہ یہ چھپا کے لے جانا، چونکہ یہ ایک جو انوائرمنٹ یا وہاں کی جو فزیکل سچویشن تھی اس کے مطابق باقیوں کے اعزاء و اقربا وہاں تھے، یہ باہر سے آئے تھے، تھا نہیں کوئی، جی تو اولاد ان بیوی کے پیچھے بچوں کی قبائل محبت، تھے، ان کے رشتہ دار یہ تھے، چیز یہ بس کفر بھی نہیں تھا معاملہ، صرف یہ بات تھی۔ صحیح، اور پھر صحیح، اس کے بعد ان کا یہ تھا، ایمان یہ تھا کہ انہیں پتا تھا کہ ایسا ہوگا، اب ہو کے رہے گا۔ صحیح، اچھا انہوں نے خط لکھ دیا، اس عورت کو دیا، وہ لے کے چلی۔ اب لطف کی بات جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے، صحیح، اللہ وہ لے کے نکل گئی۔ جی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کو بلایا، صحیح، حضرت زبیر بن عوام کو بلایا، حضرت مقداد کو بلایا، فرمایا علی ان کو لے کے جاؤ، ایک عورت خط لے کے نکلی ہے، اللہ اکبر، اور فرمایا وہ خط اس سے واپس لے کے آؤ اور وہ تمہیں روضہ خاخ کے مقام پر ملے گی۔ اللہ اکبر، روضہ کہتے ہیں باغ کو، خاخ اس کا نام تھا، صحیح ہے، تو صحیح، کہا خاک نامی باغ میں ملے گی۔ آپ اندازہ تو کیجئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عورت کے جانے کا بھی علم ہوا، حاتب بن ابی بلتہ کے خط دینے کا بھی علم ہوا، جی اس عورت کے خط لے جانے کا بھی علم ہوا، اور آقا کریم اپنی نگاہ سے جس طرح ایک آج کل کیمرے لگے ہوتے ہیں، جی کیمرے مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، سی سی ٹی وی کیمرے ہوتے ہیں، میرے آقا اس کی منزلوں اور مرحلوں کو بھی دیکھ رہے تھے، اور یہ بھی پتا تھا کہ وہ کس سپیڈ سے جا رہی ہے، میرے یہ غلام کس سپیڈ سے جائیں گے، ان کا ٹاکرا کہاں ہوگا۔ واہ واہ واہ، فرمایا تمہیں وہ خاخ باغ میں ملے گی۔ صحیح صحیح، اب حالانکہ آگے مفتی صاحب جانے والا جا رہا ہے، راستے میں رک بھی سکتا ہے، بدل بھی سکتا ہے، راستہ چینج بھی کر واہ واہ سکتا ہے، واہ، ٹائمنگ لیکن مختلف ہو نگاہ سکتی مصطفیٰ ہے۔ میں ہر چیز ہے، تیرے واہ منہ واہ، سے جو نکلی وہ بات ہو کے بات رہی، ہو کے رہی، دن کو کہہ دیا رات تو وہ رات ہو کے رہی۔ اچھا وہاں پھر ملاقات ہوئی، رک کیسے سکتا ہے، صحیح، رک کیسے سکتا ہے، میرے آقا کی زبان سے نکلے تو سورج کو طلوع ہونے کی، غروب ہونے کی اجازت نہیں ملتی کہ مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جب تک پورے نہ ہو جائیں سورج کو غروب ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحابہ کا ایمان دیکھیے، حضرت علی کا ایمان دیکھیے، حضرت زبیر کا ایمان دیکھیے، حضرت مقداد کا، انہوں نے سواریوں پر بیٹھے اور ایڑی لگائی اور نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، نہ کسی اور جگہ ڈھونڈا، وہ وہیں سیدھے پہنچے آنکھیں بند کر کے۔ وہاں جب وہاں پہنچے تو وہاں وہ عورت موجود تھی، اریسٹ کر لیا، راستہ روکا، اس کا گرفتار کیا۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک خط ہے، خط لاؤ۔ اس نے کہا جی میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ اس نے کہا، حضرت علی اور مرتضیٰ نے فرمایا تمہارے پاس خط ہے نکالو۔ اس نے کہا میرے پاس خط نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے تلاشی لینے پر مجبور نہ کرو، اللہ اکبر، ہم عورتوں کا احترام کرتے ہیں، واہ واہ واہ، ہم عورتوں کے تقدس کا خیال رکھتے ہیں، چاہے وہ غیر مسلموں کی عورتیں ہی کیوں نہ ہوں، اس لیے وہ خط نکال دو، وگرنہ میں مجبور ہوں گا وہ خط نکالنے پر اور تلاشی لینے پر۔ تو اب عورت نے جب دیکھ لیا کہ یہ بالکل 100% سے بھی اوپر ان کا یقین ہے، یہ ٹلنے کے لیے اور ادھر ادھر ہونے کے لیے تیار نہیں ہو، تو اس نے بال اپنے کھولے بالوں میں سے خط نکال کے دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط تھاما لے کے نکلے نا، تو کسی نے پوچھا علی اتنا یقین کیسے واہ واہ تھا واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، کہ عورت کے پاس خط ہے؟ آپ نے کہا وہ انکار کر رہی، آپ کہتے ہیں میں مجبور ہو جاؤں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان حال سے یہ کہا ہوگا کہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر واہ واہ، قرآن نہ بدلا جائے گا، صحیح، قول محمد ہے قول خدا، بے شک، فرمان نہ بدلا جائے گا، کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، میرے مصطفیٰ کا کہا ہوا چینج نہیں ہو سکتا۔ اچھا مفتی صاحب یہاں یہ ایک بڑی اہم بات ہے، میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ تھی وہ کافرہ مشرکہ، لیکن کہا تلاشی لینی ہے تو حیا کی وجہ سے اس نے وہ خط نکال دیا، خط نکال دیا، یہ اس سے بڑی اہم پہلے بات ہے، ہاں یہ بڑی، یہ فطرت ہے، یہ پردہ، صحیح، یہ حیا، یہ فطرت ہے، جی، اور فطرت۔ اب اس میں باتیں بڑی آ رہی ہیں لیکن میں یہ کمپلیٹ کر دوں چونکہ یہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی، مجھے اجازت دیں صرف تھوڑی سی۔ تو حضرت علی لے کے واپس پہنچے نا، تو حضور نے خط وصول کر لیا، حضرت سرکار نے حضرت حاتب بن ابی بلتہ کو واہ واہ، بلایا اور ان کو صفائی کا موقع دیا۔ تو حضرت حاتب بن ابی بلتہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا خدا گواہ ہے اور آپ جانتے ہیں میرے ایمان اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے، میں نے صرف یہ ہیلا کیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اگریسو شخصیت تھے،
اٹھے تلوار لے کے۔ اللہ تو میرے نبی نے فرمایا نا عمر تم جانتے نہیں یہ بدر میں شریک ہوئے ہیں، اللہ اکبر، اور فرمایا جو اس نے بات کہی ہے اللہ کی بارگاہ سے بھی شہادت آئی ہے کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ سبحان فرمایا میں ان کی اس معذرت اس عذر کو قبول کرتا ہوں، حاتب بن ابی بلتا کے ایمان اور اخلاص میں شک نہ کیا جائے۔ واہ واہ اور حضرت حاتب بن ابی بلتا نے جب یہ سنا تو پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے اللہ کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے اور میرے آقا نے اپنے دامن رحمت میں مجھے کس طرح چھپا لیا۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے مفتی صاحب۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام جو فرماتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ مجھے بس آخری بات آپ کو پیغام دینا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے بدر کے موقع پر بھی جہاں جہاں نشان لگایا تھا کہ فلاں کافر یہاں آ کے واصل جہنم ہوگا، فلاں یہاں واصل جہنم ہوگا، تو بعد میں صحابہ نے دیکھا تھا کہ 1 انچ بھی آگے پیچھے کافر مرے ہوئے گرے ہوئے نہیں پڑے تھے، جہاں میرے آقا نے نشان لگایا وہ وہیں واصل جہنم تھے۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔